کے بیٹھا ہوں. میں ویری ڈیپلی I am observation you. میں تمہارا مشاہدہ کر رہا ہوں, تمہیں دیکھ رہا ہوں, تمہارے اطوار پر نظر رکھے ہوئے ہوں. میں جب سے آیا ہوں میں حیران ہوں کہ وہ بات جو مجھے کتابوں میں ملی وہ آج مجھے عاشقوں کے عمل میں ملی. کہتا ہے میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ جب بھی تمہاری زبان پر تمہارے نبی کا نام آیا تو وہ لب جن لبوں سے نبی کا نام گزرا تم نے اسے چوم کر آنکھوں سے لگانا شروع کر دیا. میں سمجھ گیا جو امت آج نبی کے نام کو چوم رہی ہے یقیناً وہ امت اپنے نبی پر جان بھی قربان کر سکتی ہے. برادران جی قدر عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں, قرآن کریم کی یہ آیت صحابہ کرام کا عنوان زندگی بنا, ٹائٹل آف لائف بنا, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اسی ٹائٹل کو آج الحمدللہ ہم یاد کر رہے ہیں. ارے یوں راتوں کو کون پیتا دل فرش راہ کر کے بیٹھتا ہے, یوں اپنے آقا کے نام پر کون قربان جاتا ہے. میں ان دوستوں کے اس خلوص کو سلام پیش کرتا ہوں جو آج بھی نگر نگر شہر شہر کوچہ کوچہ اپنے نبی کا نام بلند کر رہے ہیں, حضور کا ذکر پاک کر رہے ہیں. یہ محبت نبی کی ایک دلیل ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہوں گا میرے دوستو, یہ صرف اتنا کافی نہیں بلکہ وہی صحابہ کرام سے جذبہ مانگے, وہی صحابہ کرام کا خلوص مانگے کہ آج اللہ ہمیں بھی وہی عطا فرمائے. اور الحمدللہ میں کہہ دے رہا تھا اس امت کا امتیازی وقت اپنے آقا پر اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے. ہم دنیا والوں کو کہتے ہیں, ڈنمارک والوں, ناروے والوں, یورپیوں, تم میرے نبی کی توہین میں اگر خاک کے چھاپنے کی یہ رسمیں بد جاری کرو گے تو غازی علم الدین شہید سے لے کر احمد چیمہ تک اور ممتاز قادری تک نبی کا ہر فرزند وہ دوسری تاریخ بھی لکھنے کے لیے آج بھی تیار ہے, آج بھی تیار ہے. اور آج بھی اپنی جوانیاں لٹانے کو تیار ہے اور بتانے کو تیار ہے کہ عشق نبی کا دل میں جذبہ کل بھی تھا. بولو, دل میں عشق نبی کا جذبہ کون ہے جو موت کو دیکھ کر رویا نہیں کرتا. ارے موت سے تو پہلوانوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں, موت کے نام سے تو رستم کا کلیجہ پگھل جاتا ہے. لیکن حکومت کیا ہے, ممتاز قادری تمہیں موت دی جائے گی, وہ مسکرا کر پھر مدینے والے کو یاد کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ وہ جانتا ہے جو میرا نبی زیاد ابن سکن کی موت کے وقت آ سکتا ہے, جو میرا نبی میاں والی کی جیل میں غازی علم الدین شہید سے جیل سپریڈنٹ کہتا ہے جب ساری دنیا سو جاتی ہے یہاں کوٹھری میں, موت کی کوٹھری میں لائٹ لے جانا منع ہے, تو کیوں لے گیا؟ فرمایا کوئی لائٹ نہیں, تراشی لے لو. لائٹ نہیں نکلی, پھر یہ روشنی تیرے آنگن میں, تیری کٹیا میں, تیری جھونپڑی اور تیری کوٹھری میں روشنی رات کہاں سے آتی ہے؟ غازی خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا ہے, پھر منت پر آ گیا, کہتا ہے میں اسی نبی کا کلمہ گو ہوں جس کا تو ہے, سچی بات بتا. فرمایا کہ رات کی بات ہے, پھر کسی کو نہ بتانا. جب دنیا سو جاتی ہے لجپال دلاسے دینے کے لیے آیا کرتا ہے, لجپال آیا کرتا ہے, دلاسے دیا کرتا ہے. جوانوں آج یہ جذبہ بہا لینا چاہیے, آج بھی میرے آقا کرم فرمائیں گے. کہنا یہ چاہتا ہوں, بتا دو دنیا کو تمہارا میڈیا, تمہارے ذرائع, تمہارے وسائل, اور اگر میرا ایوان اقتدار بھی بے غیرت ہو جائے تو میری ملت کے جوانوں کی غیرت سلامت ہے جو بتانے کے لیے تیار ہے. مسلمان لاکھ غافل ہو مگر نام محمد پر, مسلمان لاکھ غافل ہو مگر نام محمد پر, وہ رہتا ہے سدا تیار اپنا سر کٹانے کو, اپنا سر کٹانے کو, اپنا سر کٹانے کو. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میں نے آپ کی خدمت میں 2 احادیث پڑھی,
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایک فرمایا اے لوگوں اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکو گے جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، ساری کائنات کے انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرو گے۔ میرا پیار جب سب پیاروں پر غالب نہ آ جائے گا۔ الحمدللہ اسی پیار کی، اسی محبت بھری داستان کی آج تک رقم ہو رہی ہے، یہی گونج اقوام عالم میں جاری ہے۔ میں پچھلے دنوں ڈنمارک گیا، مجھے بتایا گیا مولانا یہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک صومالیہ کا نوجوان بڑی تگ و دو کے بعد اس ظالم صحافی کے گھر پہنچ گیا جس نے خاکے شایا کیے اور ہاتھ میں کلہاڑا لے کر پہنچا، لیکن اسے خبر ہو گئی، پکڑا گیا۔ گویا اس صومالی نوجوان نے بھی بتا دیا تمہاری دھرتی پر عشق نبی کی تاریخ آج بھی لکھی جا سکتی ہے۔ یہ جذبہ آج بھی سلامت ہے، خدا کی قسم ہر کونے میں سلامت ہے۔ پچھلے دنوں اللہ نے مہربانی کی، حج کی حاضری کے لیے گیا، یہاں لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہیں یا نہ کہیں، لبیک یا رسول اللہ کہیں یا نہ کہیں، خدا کی قسم خود مدینہ طیبہ کے بازاروں میں نے عربوں کی گاڑیوں پر، جنرل اسٹوروں پر یا بجا لکھا دیکھا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ پتہ چلا یہ چھوٹے موٹے اختلاف وقتی ہیں، جب بھی عزت نبی پر حرف آئے گا امت کا خمیر پھر بیدار ہو کر نعرہ لگائے گا لبیک یا رسول اللہ۔ لیکن برادران ذی قدر میں نے ایک اور حدیث بھی تلاوت کی، جذبات کے جوش کے ساتھ ساتھ عقل کا ہوش، یہ بھی کامیابی، یہ بھی میرے نبی کے دین کی علامت ہے۔ ہمارے مصطفیٰ کے دین میں جہاں محبتوں کا جوش ہے وہاں عقیدتوں کی ہوش بھی ہے۔ آئیے دوسرا ارشاد سنیے، فرمایا لا یؤمن احدکم، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہش نفس میرے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ میرے دین کے یہ بھی ایمان کی علامت، فرمایا ایماندار تب کہلائے گا جب تیری خواہش نفس، جب تیری نفس کی چاہتیں، جب تیرے نفس کی امنگیں، جب تیرے نفس کی آرزویں میرے دین کے تابع ہو جائیں گی تب ایماندار کہلائے گا۔ نفس کی چاہت یہ ہے اگر چہرے سے داڑھی صاف کی جائے حسن دوبالا ہوگا، نبی کے دین کی چاہت یہ ہے کہ میرے حسن کو دیکھ میری تو دائمی داڑھی موجود ہے، دائمی داڑھی موجود ہے۔ خدا را روایتی محبت کے دعووں سے واپس آئیے، عمل کی دنیا میں اتریے۔ صحابہ کرام نے جہاں مصطفیٰ کے نام پر جوانیاں، زندگی کی بہاریں لٹانے کا ہمیں درس دیا، وہاں خواہشیں قربان کرنے کا بھی حکم دیا۔ الحمدللہ میرے ملک کے طول و عرض میں نہیں، کائنات کے طول و عرض میں جا بجا محافل میلاد جاری ہے۔ میرے جیسا ایک بیمار خطیب اتنا مصروف ہے کہ کبھی 4 تقریریں، کبھی 3 تقریریں، کبھی 2 تقریریں، تو ہمارے بڑے علماء کی مصروفیت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سب معقول ہو رہی ہیں، لیکن میں کہنے میں حق بجانب ہوں، میں تیرے ضمیر کے دروازے پر دستک دینے میں حق رکھتا ہوں۔ تم لوگوں نے مجھے عزت بخشی، قبلہ استاذ العلماء جیسے لوگ زمین پر بیٹھے ہیں، میں کرسی پر بیٹھا ہوں، مجھے ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ مصطفیٰ کا پیغام سناؤ۔ میں تیرے دل کے دروازے تک جا کر پوچھنا چاہتا ہوں، میلاد کی محفلوں میں شرکت کے بعد تیرے کردار میں کوئی تبدیلی آئی؟ تیرے اخلاق میں کوئی تبدیلی آئی؟ تیرے معاملات زندگی میں کوئی نبی کی زندگی کا رنگ آیا؟ اگر تو پہلے بے نماز تھا میلاد کے صدقے نمازی بنا، اگر ماں باپ کا گستاخ تھا میلاد کے صدقے حلیمہ کی بکریاں چرانے والے کا فیض ملا کے ماں کا خادم بن جائے، رضائی باپ کا کھڑا ہو کر استقبال کرنے والے مصطفیٰ کے میلاد کا فیض ملا کہ سفید داڑھی والے باپ کو خدا کی رضا کا پیکر سمجھ۔
اگر یہ راضی تو خدا راضی. ان رضا اللہ فی رضا الوالد، خدا کی رضا باپ کی رضا میں ہے. کتنے میرے نوجوان ہیں جو آج میلاد کی محفل میں اپنے گریبانے کردار میں جھانک کر جواب دیں ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا صرف محبت کے نعرے ہیں؟ حاشا بکاللہ، وہاں صرف نعرے اور دعوے قابل قبول نہیں، وہاں تو میدان احد والا جذبہ عملی مانگا جاتا ہے. میں بانیان محفل کی محبت کو عقیدت پہ سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، لیکن لاکھوں روپیہ لگا کر یہاں سے کردار کا دامن خالی لے کر چلے جائیں، رسول اللہ کی محبت کا حق ادا نہیں ہے. معاف رکھنا، میں تھوڑی سی کڑوی باتیں کرنے لگا ہوں. جب تک عمل کی دنیا میں نہیں اتریں گے، خدا کی قسم تیرے دعوی محبت عشق نبی کو قبولیت نہیں ہو سکے گی. تب ہوگی جب تیرا کردار بتائے. آؤ میں بتاؤں کیا ہے محبت. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا رہے ہیں، آگے ایک صحابی آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے. جو ہی سرکار کی نظر اقدس پڑی، حضور کے چہرے پر جلال آ گیا. فرمایا اما تعلم انی قد حرمت الحریر والذهب علی الرجال من امتی او کما قال علیہ السلام. فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں میں نے امت کے مردوں پر سونا اور ریشم، بولے ریشم اور سونا، بولے ریشم اور سونا. لیکن آج کس قدر ستم کا دور رہا ہے. اگر ہمارا کوئی نعت خوان سونے کا لاکٹ پہن کر آ جائے، ہاتھ میں انگوٹھی پہن کر آ جائے، اگر کوئی پیر زیادہ ظاہری طور پر سونے کا زیور استعمال کرے، ہماری اخلاقی جرت نہیں کہ پیر صاحب کی عزت کے آنگن میں ہاتھ ڈالیں، دو بول ہی لب سے بول دیں. آؤ چلیں صحابہ کے معیار زندگی پر. جب یہ سنا صحابی نے ہاتھ ڈالا، کھینچ کر انگوٹھی کو زمین پہ ڈالا، حضور کے ساتھ چلنے لگے. گردن جھکی ہے، آنکھوں سے چھم چھم آنسوؤں کی برسی جا رہی ہے، رو رہا ہے. کسی نے کہا یہ انگوٹھی اٹھا لے، نبی پاک نے پہننے سے منع کیا ہے، اٹھانے سے منع نہیں کیا. اے اس کے نبی میں رات 1 بجے ترو تازہ چہرے والوں، میرے عاشقوں، میرے بھائیوں، میرے دل کے سہارے میرے بھائیوں، صحابی نے کیا جواب دیا؟ اس سونے کو میں کیا اٹھاؤں جسے دیکھ کر آقا ناراض ہو گئے، آقا ناراض ہو گئے. اس سونے پر میں لعنت بھیجتا ہوں. یہ ہے اس کے نبی. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. ادھر تیری چاہت ہو، ادھر میری چاہت ہو، تیری چاہت میری چاہت پر قربان ہو. یہ ہے اس کے نبی کی حقیقی تعبیر. میرے آقا کے ایک صحابی ہیں، نام ہے حضرت اسد الازدی، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی. اسد ازدی جوان ہے، جوان رانا ہے، رانائی و زیبائی کا پیکر خوب ہے، سرو قد ہے اور چہرہ گلابی چہرہ اور انتہائی حسن و جمال کا پیکر، بڑا خوب رو نوجوان. جوانی میں حسن ویسے بھی کمال پر ہوتا ہے. اسد ازدی بڑا خوب رو نوجوان، حسن و جمال کا ایک پیکر تھا کہ اس کے حسن کو تکتے رہنا ایک عجیب نظارہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، لیکن اسے 2 شوق ہیں. ایک اپنی تہبند گھسیٹ کر چلا کرتا تھا. یہ بڑائی، تکبر، نمائش، نخوت اور انا کا اظہار ہوتا ہے جو لوگ اپنی تہبند یا شلوار گھسیٹ کر چلا کرتے ہیں. اور دوسرا اس کا شوق کے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں. ایک دن صحابہ کی بزم سجی ہے، کیا مقدر والا اسد ہے کہ زبان مصطفیٰ پر اسد کا ذکر آ گیا. حضور نے حضرت اسد کا ذکر کیا. میرے کریم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اسد بڑا اچھا جوان ہے، اگر یہ 2 باتوں کی اصلاح کر لے، اگر اپنے بالوں کو میری سنت کے مطابق کر لے اور اپنے تہبند کو میری سنت کے مطابق ٹخنوں سے اوپر کر لے، اگر یہ 2 کام کر لے، اسد بڑا
بہترین جوان ہے۔ میرے دوستو یہی بات کسی صحابی نے اسد سے کی، اسد چونک پڑا، تڑپ اٹھا، مچل گیا، کیوں سرکار نے مجھے یاد کیا؟ انہوں نے کہا حضور نے یہ بات کی ہے، اسد بڑا اچھا جوان ہے، اگر یہ دو باتیں میری سنت کے مطابق کر لے، وہیں کھڑے کھڑے اپنی پہبند کو سنبھالا، سنت کے مطابق گھٹنوں کے اوپر کر لیا، اور ادھر فرمایا کینچی لاؤ، کینچی منگا کر بالوں کو زلف رسول کی حد پر کر لیا۔ کسی نے تمسخر اور انداز میں کہا اسد تو کہا کرتا تھا یہ میرا شوق ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا لوگو یہ میرا شوق ہے، وہ میرے محبوب کا ذوق ہے، یہ میری چاہت ہے، وہ میرے نبی کی چاہت ہے۔ میں محفل ناس میں آنے والوں آپ کے دل کی دنیا پر جا کر غلامانہ دستک دینا چاہوں گا۔ آپ لوگ قابل قدر لوگ ہیں، ہم آپ کی حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینا تو میرا حق ہے کہ کہیں میں چاہتوں کا پجاری تو نہیں، کہیں میں نفس کی چاہتوں کا قیدی تو نہیں، کہیں میری صبح و شام اپنی چاہتوں کی قید میں تو نہیں گزرتے۔ اپنی چاہت، اپنی خواہش، اپنے من کو نہ راضی کر، من مدینے والے کا راضی کر۔ خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں آج کی شام نبی کے نام، میں کہتا ہوں یہ کافی نہیں ہے، یہ مہینہ نبی کے نام کافی نہیں ہے۔ کہ میری زندگی کا سارا سامان نبی کے نام، میری خلوت بھی نبی کے نام، میری جلوت بھی نبی کے نام، میری غمی بھی نبی کے نام، میری خوشی بھی نبی کے نام، میری جوانی بھی نبی کے نام، میرا بڑھاپا بھی نبی کے نام۔ میری چاہت تو ہے کہ میں کھانا کھا کر رات کو سو جاؤں، میرے نبی کی چاہت یہ ہے۔ عشاء کی نماز منافق پر بھاری ہے، ویسے نہیں پڑھتا تو اسی لیے پڑھ لے کہ میرے نبی کو نماز پسند ہے۔ جو قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ مصطفیٰ کا قرار آنکھ نماز میں ہو، امتی نماز سے بھاگے، امتی میلاد کے پروگرام کے نام پر نماز ضائع کرے اور مساجد کو ویران کرے، حاشا وکلا، یہ محبت نہیں ہے، یہ خود فریبی ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ میں ڈالنے والی بات ہے۔ میں تمہیں کہہ سکتا ہوں قبر جانے نبی جانے، حشر جانے نبی جانے، لیکن میں آپ کو خود فریبی کا شکار نہیں کرنا چاہتا۔ یہ پیغام بھی میرے نبی نے دیا، ایمان کا عمل تب ہوگا جب تیری چاہتوں پر میرا دین غالب آ جائے گا۔ آئیے عہد کریں کہ ہم زندگی کا کوئی بھی کام کریں گے مدینے کی جانب خیال لے جائیں گے، یہاں میرا نبی کیا چاہتا ہے، میرا آقا کیا چاہتا ہے۔ آخری پیغام دے کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ یہ تو آپ کی نوازش ہے کہ ناخوانوں کے جھرمٹ میں اتنی تقریر سن لی، ورنہ کب سنتے ہیں۔ آخری پیغام دے کر اجازت چاہتا ہوں۔ جینے والا اس طرح دنیا میں جینا چاہیے، جو بھی عالم ہو نظر سوئے مدینہ چاہیے۔ کوئی تیری زندگی کا لمحہ ہو، سوچ میرا آقا یہاں کیا چاہتا ہے۔ وما علیہ